السلام علیکم جناب علی، 11 مئی کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ پتہ نہیں میں یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکوں یا نہیں، میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اپنے ٹیم کو بھجوا تو دی ہے، مگر آئی ڈاؤٹ کہ اگر جس طرح انٹرنیٹ کی معاملات اور یوٹیوب کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ یہ ڈائریکٹ کال بھیج دی ہے۔ جناب، سب میں پہلے اپنے ریپ اپ سیشن کو دیکھتے ہیں، اور آج کا سیشن میرا نہیں خیال کہ کوئی حیران کن سیشن ہے۔ اس لیے حیران کن نہیں ہے کہ ہم اس کو آج بڑا وقت پہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھا ہو، آپ نے صبح 10 بجے سے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو میسج کیا اور بتایا کہ مارکیٹ کی پاسبلٹیز کیا ہیں، تو یہ بات اہم تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے گیپ اوپننگ سے نیچے کھلی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اگر جو موجودہ سیاسی انریسٹ نظر آیا ہے یا ہوا ہے ملک میں، اس کو ہٹا کے ایک طرف رکھیں، تب بھی اگر ہم دیکھیں تو 8 تاریخ کی جو کال آپ کو دی گئی 7 کی رات کو، اس میں بیئرش انگلف کا ذکر بھی کیا گیا اور آپ کو چارٹ کی شکل میں دکھایا بھی گیا۔ اور جتنا بڑا یہ واقعہ تھا کہ اتنے دن سے باتیں ہو رہی تھیں عمران خان صاحب کے اریسٹ کی اور ریٹیلیشن کی جو باتیں ہو رہی تھیں، میرے خیال میں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ریٹیلیٹ کیا ان کے فالوورز نے۔ اس کے باوجود ہمیں وہ پریشر مارکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ کل تو چلیں سوشل میڈیا بند ہو گیا تو اس سے تھوڑی کمیونیکیشن کم ہوئی ہوگی، مطلب آج کمیونیکیشن کم ہوئی ہوگی، کیونکہ کل رات تک تو سوشل میڈیا چل رہا تھا۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیلیشن جو ہے اتنی زیادہ ہونے کے باوجود انڈیکس کو کل دوپہر میں مارکیٹ کے دوران گرفتاری عمل میں آ چکی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج ان کی جو ہے 9 دن کا یا 7 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے، اور ایک اور کیس جس سے وہ بچتے پھر رہے تھے، کون سا ہے، توشہ خانہ میرے خیال میں، تو اس پہ فرد جرم بھی عائد ہو گئی۔ تو تمام وہ کیسز جو جس پر وہ حاضر نہیں ہو رہے تھے، اب ان پر بڑی تیزی سے کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو انڈیکس میں ویسی گراوٹ نہیں ہے۔ آج نیچے کھلا، پھر اوپر ریکور کیا اور پھر واپس نیچے آیا۔ تو صبح 10 بجے میں یہ بات آپ کو سمجھا چکا تھا کہ مارکیٹ کا پیٹرن کیا ہو سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ 41,052-29 کے لیول کو اس نے سروائیو کیا، اور کوئی سیویئر یا ایگریسو پوزیشن ہم نے بیئرز کی نہیں دیکھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو کنکلوڈ اگر کرنا چاہوں کہ جتنا بڑا کیوس ملک میں ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں فوج کو کال کر لیا گیا، جبکہ فوج پہلے ہی بتایا جا رہا تھا کہ بہت بزی ہے دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے، اس کے باوجود ان دونوں صوبوں میں ان کا کال کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کیوس کافی سیریس ہے اور سیویئر ہے، مگر وہ مجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ 300 پوائنٹ مارکیٹ کا گرنا، 5 کروڑ 30 لاکھ کا والیوم ہونا، یا کسی پینک پہ پوائنٹ نہیں کر رہا۔ تو یا 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ انڈیکس از جسٹ ٹائرڈ آف دا سچویشن، بیدار ہو چکا ہے اور وہ اس کو اگنور کر رہا ہے، وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مارکیٹ میں ابھی اس کی سمجھ نہیں آئی ہے اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ بہرحال معاملات تو زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ویسے اگر اریسٹ کو ہٹا کے بھی ایک طرف دیکھیں تو جو میں کل کی کال میں ذکر کر چکا ہوں، معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ تو 10 بجے آپ کو سمجھایا، پھر اس کے بعد دوبارہ مڈ ڈے کال دی، اور مڈ ڈے کال میں بھی ہم نے کچھ اسی قسم کی گفتگو کی، اور 299 پوائنٹ کے فردر لاس کے ساتھ مارکیٹ بند ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے پریسائز لیول ٹیبل ہے جو اپڈیٹڈ ہے، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ جس طرح میں نے ذکر کیا، نیچے کی جانب گیپ اوپننگ جو ہے وہ خطرات
پر پوائنٹ کرتی ہے. پھر 41,200 کے نیچے ٹریڈ ہونا اور یہ تمام چیزیں پریشان کن ہیں. اور جو میں نے کل آپ کو منیمم لیول دیا تھا 41,365 407 کا کہ مارکیٹ کو کم سے کم مطلب مارکیٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی اس کے نیچے ٹریڈ کرنا, میں نے یہ جملہ کہا تھا. تو آج ہم دیکھیں تو وہ لیول 41,407 ایگزیکٹلی آج کی مارکیٹ کا ہائی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ لیول کی ایکیوریسی کو سمجھیے اور لیول کی اہمیت کو سمجھیے. اگر آپ ان دو باتوں کو سمجھیں گے تو آپ اس کو ریسپیکٹ کریں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے اور اس کے حساب سے ٹریڈ کریں گے. اب جیسے 41,365 اور 407 کا جو لیول تھا آج, وہ ایک امیزنگ لیول تھا شارٹ آن اسٹرینتھ کرنے کے لیے. اور آج ہمارے ایک ممبر نے اس بارے میں بات بھی کی اور ان کو میں نے بولا بھی کہ حالانکہ جو شارٹ کی کچھ کالیں دی تھیں وہ صبح تو ٹریگر ہی نہیں ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا صبح ٹریگر ہی نہیں ہوئی. تو کچھ اسٹاک ایسے تھے جو اسٹرینتھ پہ شارٹ ہو سکتے تھے اور اس وقت ہمیں انڈیکس کے اس لیول کی سپورٹ لینی چاہیے تھی کہ بھائی یہاں تک آیا ہے, یہ بڑا اسٹرانگ ریزسٹنس ہے, اس کے اوپر اگر سروائیو نہیں کرتا تو آئی شوڈ گو فار شارٹ آن اسٹرینتھ. آئی وش کہ آپ نے ایسا کیا ہو. خیر بہرحال تو پھر وہاں سے نیچے گری اور 41,052-29 کا لیول ٹیسٹ کیا دوبارہ. صبح بھی ہم اس لیول کے قریب آ چکے تھے. تو اب اگر ہم آگے دیکھیں تو 41,049 کے نیچے پریشر ہے. یہ جو پریشر چل رہا ہے یہ کنٹینیو کرے گا اور اگر پھر آج کی طرح گیپ اوپننگ ہوتی ہے نیچے کی جانب تو یقیناً پریشر کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے. اور ہر ٹوٹنے والی سپورٹ جو آپ کو پریسائز لیول ٹیبل میں سپورٹ دی گئی اور اسپیشلی جن کو یلو کلر میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ اہم ہوتی ہیں. جیسے 40,740 کل کے لیے ٹارگٹ نظر آتا ہے. تو یہ تمام سپورٹ جو ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا. ہر سپورٹ کے ٹوٹنے سے پریشر میں اضافہ ہوگا. اور یہ جو اوپر میں نے دو ریزسٹنسز آپ کو بتائی ہیں, ایک 41,365 407 کی اور 41,242 207 کی, یہ دو ریزسٹنسز جو ہیں یہ آپ کے لیے کل بہت اہم ہے کہ مارکیٹ کو اگر اپنے موجودہ پریشر کو کم کرنا ہے تو کم سے کم 41,242 کے اوپر, اور اگر مزید بہتر کرنا ہے تو 41,407 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا. اس کے بغیر مارکیٹ میں کوئی بہتری ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, جس طرح آج اوپر جا کے بھی نیچے چلی گئی ایسے ہی حالات رہیں گے اور مارکیٹ میں کوئی ریکوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم فنڈامنٹل اپڈیٹس کی بات کریں تو چاہے وہ سیاسی ہوں یا معاشی ہوں, ہمیں کہیں سے بھی کوئی ایسے حالات نظر نہیں آتے کہ میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسی اپڈیٹس ہیں جو مارکیٹ میں کوئی تیزی لا سکیں. ایسی میرے پاس نہ سیاسی نہ معاشی ایسے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. تو لہٰذا مارکیٹ کو یقینی طور پہ ان کی شدید ضرورت ہے. اگر یہ اپڈیٹ نہیں ہے تو پھر ہم مارکیٹ میں پریشر ہی دیکھیں گے. اور جس طرح میں نے ریپ اپ میں ذکر کیا کہ گرفتاری کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ٹیکنیکلی آپ کو بیئرش انگلف ایک بھرپور سگنل دے چکا تھا, تو کوئی افسوس یہاں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ میری پچھلے مہینوں کی کالز دیکھ رہے ہوں تو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ 2023 جو ہے یہ بائنگ ایئر ہے, اس میں بائی کریں. کچھ جگہوں پہ میں نے یہ کہا کہ جون تک تو صرف بائنگ نظر آتی ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور اگر آپ پچھلے چند مہینوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے. وہ کس طرح, جس طرح آج میں نے ہسٹوریکل چارٹ بھی آپ لوگوں کے پاس پوسٹ کیا 2000 میرے خیال میں 7 سے لے کے 2023 تک کہ کس کے دور میں کتنے مارکیٹ نے گین کیا, کیا موومنٹ رہی, کون سے ایونٹ ایسے تھے جس میں مارکیٹ نے پریشر لیا یا نہیں لیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو اسمبلی ٹوٹنے کے بعد جو شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم کا دور ہے, اس میں جو مارکیٹ کی جو موو ہے وہ منفی 7-8 پہ چل رہی ہے. تو اگر پچھلے ایک سال میں ہم منفی 7-8 میں
ٹریڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ اوور آل تو اگر منتھلی چارٹ پہ دیکھیں تو کچھ رینج میں ہی لگتی ہے کسی حد تک, مگر تھوڑا سا گراؤ منفی ہے اس کا. 8% ہم گراوٹ میں ہیں اگر اس ایک سال کے ہائی سے موازنہ کریں. تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے اسٹاکس نے پرفارم کیا؟ آپ کے سامنے اسٹاکس ہیں اور ان کی پرفارمنس بھی ہے اور بہترین پرفارمنس ہے. جس طرح میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آپ کا جنوری پورٹ فولیو تھا اس میں ذرا آپ اٹھا کے تو دیکھیں کہ اگر آپ میپل لیف کو دیکھیں 20-50 اور ڈاؤن ورڈ اس کو ایکیومولیٹ کرنا تھا, وہ کہاں تک گیا. ڈی جی خان کو دیکھیں, اس کی بائنگ 40 روپے 50 پیسے پہ میرے خیال میں تھی, وہ کہاں تک گیا. پائنیئر سیمنٹ کو دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے جی. پھر بیچ میں ہم نے مغل اسٹیل کے بھی 1-2 اسٹاکس میں کام کیا. پھر اس دوران ہم نے پی پی ایل اور او جی ڈی سی کو خریدا بھی بیچا بھی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سرلے کو ہم نے 54 پہ خریدا, 60 پہ بیچا. ای فرٹیلائزر, فوجی, ایف ایف سی, اور مطلب کتنے اسٹاکس کی بات کروں میں. اور میپل لیف میں تو 2 رائڈیں ملی ہیں اسی دوران. تو سرلے میں بھی آپ کو ایک چھوٹی رائڈ ملی, اس طرح 2 رائڈیں ملی. پھر پینتھر ٹائر میں تو اپارٹ فرام دوز اسٹاک جو ہمارے بڑے مین اسٹاک تھے, جو مکس اسٹاک تھے, انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا. تو سیکٹر وائز اگر ہم تبدیل کرتے رہیں تو ہم نے انجوائے کیا. اور اس ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو اور مارکیٹ میں مال بیچ کے دوبارہ خریدنے کی باتیں بار بار اسی لیے میں کرتا رہا. آپ دیکھیے سیمنٹ سے پہلے ہم نے آئل میں گین لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے سیمنٹ میں گین لیا, اور اسی بیچ میں ہم نے فرٹیلائزر میں گین لیا, ٹھیک ہے. اور پھر جو مکس اسٹاک تھے, جس طرح میں نے سرلے, پینتھر ٹائر اور دوسرے ماری بھی تھا, اس میں ہم نے چھوٹا موٹا گین ماری میں بھی لیا. اس طرح مختلف اسٹاک آپ کو میں بیچ میں بتاتا رہا ہوں, تو جس میں ہم گین لیتے رہے. تو ایسی مارکیٹ میں جو پچھلے 1 سال سے منفی کارکردگی ہے, اس میں اگر آپ کو اسٹاک اتنے بڑے بڑے گین دے رہا ہے آپ کا, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کتنے فوکس ہیں, کتنے ٹارگیٹڈ ہیں. تو یہی میں نے آخر میں مشورہ دیا ہے کہ ہم کو جو ہے مارکیٹ میں اگر ہم پیشنس رکھتے ہیں, سلیکشن ہماری اچھی ہے, ٹارگیٹڈ انٹری لیتے ہیں, اور پھر ہم آف لوڈنگ میں سوچتے نہیں ہیں. مطلب یہ نہیں سوچتے کہ ارے بھائی بیچ دیا تو مال ہی نہیں ملے گا. آف لوڈ دیکھیے نا, پی پی ایل او جی ڈی سی پچھلے 4-5 مہینوں میں دیکھ لیجئے کتنی رائڈیں ملی آپ کو. ایٹ لیسٹ 3 رائڈیں تو اس میں ملی ہیں. اور بھی ایسے اسٹاک ہیں میں بتا سکتا ہوں, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے. اگر میں اپنی ایکسل فائل کھولوں تو اس میں نظر آئے گا پچھلے 3-4 مہینوں کی جو کالز گئی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا ٹائم دیجئے, فوکس کیجئے, تو اس مارکیٹ میں بھی آپ اگر پیشنس کے ساتھ سلیکٹیو ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا گین لے سکتے ہیں. ابھی بھی مارکیٹ میں ایسے کئی اسٹاک ہیں جو آپ کو پچھلے دنوں بھی دیے اور آگے بھی دوں گا, جو ایکیومولیٹ کیے جا سکتے ہیں. ان کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں ان اسٹاکس کا تذکرہ کروں گا جن کی ارننگ بہت اچھی آئی ہے اور پے آؤٹ نہیں دیا. ان اسٹاک میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے بڑے اچھے پراسپیکٹس ہیں. سوچئے گا, انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.